الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العظیم. کوئی ہم سے یہ نہ پوچھے کہ ان راہوں میں کیا ملتا ہے. ربط باہم کا محبت میں مزہ ملتا ہے. اور دیکھو ساجد ہاتھ سے چھوٹے نہ دامن رسول، جسے یہ مل جاتے ہیں خدا ملتا ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اپنا دین دے کر بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل کر دی گئی. اور اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تبلیغ اور اشاعت کا جو بیڑا اٹھایا، اس کے لیے آپ کو بے انتہا تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. بہت ساری مصیبتیں آپ کو جھیلنی پڑی، اور آپ کی قوم نے، مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر بے انتہا ظلم و ستم کیے. جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کا حکم دے دیا. ہجرت کیا ہے؟ یہ الفاظ ہم بہت سنتے ہیں کہ ہجرت اور نصرت کے ذریعے سے دنیا میں دین پھیلا، لیکن یہ اصطلاح میں ہجرت نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے ہم نکلے اور پھر گھر واپس ہو گئے. یہ ہجرت اس کا نام نہیں ہے. اصل ہجر کا معنی ہے جدائی. ہجر و فراق کہا جاتا ہے کہ کسی کے جدائی میں رونا، آنسو بہانا اور دور ہونا. اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ طیبہ کی طرف، یثرب کی طرف ہجرت کرنے لگے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دے دیا کہ آپ بھی ہجرت فرما لیں. جہاں دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہو اور دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو، انسان جہاں کھل کر کے اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا ہو، دین کی اشاعت نہیں کر سکتا ہو، ایسے مقام سے ہجرت کر کے اس مقام پہ جانا جہاں اس کو امن و سلامتی حاصل ہو، جہاں وہ دین پر کھل کر اور آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہو، اس مقام پر ہجرت کرنے کا حکم ہوتا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ طیبہ کے وفد 2 مرتبہ آئے
اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیکٹ کیا، اور اس پیکٹ میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، آپ مدینہ تشریف لائیں، آپ یثرب تشریف لائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ایسی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، اپنی اولاد سے زیادہ آپ کی جان کی پرواہ کریں گے، یعنی آپ کی جان ہماری جان ہوگی اور آپ کی تمام چیزیں ہماری ہوں گی، ہماری تمام چیزیں آپ کی ہوں گی، ہم آپ کے ساتھ تن من دھن کی بازی لگا کر کے آپ کی تمام چیزوں کی حفاظت کریں گے۔ حضرات، وہ صحابہ کرام مدینے کے لوگ، مدینہ کے انصار، اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وطن سے جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، یہ فطری بات ہے، ہر ایک آدمی کو اپنے جائے پیدائش سے، اپنی زمین سے، اپنی مٹی سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، بہت پیار ہوتا ہے، بڑا پریم ہوتا ہے۔ اس جگہ کو چھوڑنا اور اس کو چھوڑ کر کے، اس کو تج کر کے وہاں سے رخصت ہونا، یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ اور بہت بڑا امتحان ہوتا ہے ایک انسان کے لیے۔ اپنے وطن کو خیر آباد کہنا، جہاں ان کا خاندان آباد ہے، جہاں ان کی جاگیریں ہیں، جہاں ان کی جائیداد ہے، لیکن یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے کہ جنہوں نے اپنی تمام چیزوں کو دین پر قربان کر دیا، اپنے جاگیروں کو، اپنے جائیدادوں کو، اپنے مالوں کو، اور یہاں تک کہ اپنے تمام اسباب کو چھوڑ کر کے بے سر و سامان مدینے کی طرف ہجرت فرما گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات ہجرت فرما رہے تھے، وہ رات ہے کہ جب دارالندوہ میں، اس مقام پر جہاں قریش میٹنگ کرتے تھے، لوگوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ آج محمد ابن عبداللہ کو زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے قتل کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری۔ چنانچہ یہ معاہدہ کر کے مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر محاصرہ کر لیا، انہوں نے گھیر لیا نبی کا گھر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور بہترین تدبیر کرنے والا کون ہے؟ بہترین تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ مشرکین یہ چاہتے تھے کہ نبوت کے چراغ کو گل کر دیا جائے اور نبوت کو مٹا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تدبیر کی ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں، دنیا کی تمام قوتیں مل کر کے بھی نبوت کے اس چراغ کو گل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قسم کھایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ رب العزت نے کہا قسم ہے اے نبی آپ کے چہرے انور کی، یا قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی۔ چاشت کے وقت کی قسم اس لیے کھایا گیا کہ چاشت کے بعد سورج بڑھتا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ سورج نہ نکلے اور سورج ڈوب جائے، نبوت کی یہ کرن، خورشید رسالت، نبوت کا یہ چاند نہ نکلنے پائے۔ مشرکین یہ چاہتے تھے کہ اس چاند کو ڈبا دیا جائے، اس چاند کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں تو کہا کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، خدا جب روشن کرنے پہ آتا ہے تو یہ مکہ کے لوگ مشرکین ننگی تلوار لیے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا اے نبی اب آپ نکل جائیے، آپ نکل جائیے۔ کیسے نکلیں؟
چاروں طرف دشمنوں کا پہرا ہے اور ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں، وہ اس انتظار میں ہے کہ محمد رسول اللہ باہر نکلے تو ہم سب یکبارگی حملہ کر کے اور ان کو ختم کر دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ایک مٹھی خاک اٹھائیے اور اس خاک پر سورت یاسین شریف پڑھ کر کے آپ پھینک دیجئے۔ آپ کا کام پھینکنا ہے، اللہ کا کام ان کی آنکھوں میں ڈالنا ہے۔ یہ مٹی اور یہ خاک کا پھینکنا تھا کہ وہ تمام کے تمام جو پہرا دے رہے تھے ان کی آنکھیں چندھیا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے سامنے سے نکل کر کے گئے لیکن وہ دیکھ نہیں پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب نکل رہے تھے تو آپ نے بیت اللہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی۔ حسرت کیوں؟ کیونکہ یہ وطن ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ تو بڑی عظمتوں کی جگہ ہے، بڑی برکتوں کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر وہ برکتیں نازل کر رکھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس مقام کی وہ عظمت بیان فرمائی ہے کہ دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، وہ امت مسلمہ کا پاسباں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں اس خانہ کعبہ پر روزانہ نازل ہوتی ہے۔ جو خانہ کعبہ کو ایمان کی حالت میں اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ایسے دھل جاتے ہیں کہ کعبے پر نظر رکھنے والا، کعبے کی زیارت کرنے والا جب وہاں سے لوٹتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے۔ ایسا محترم اور معظم گھر ہے جہاں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ دوسرے مقام پر 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے والا آدمی اور وہاں 1 رکعت نماز پڑھے گا، دونوں برابر ہو جائیں گے۔ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اتنا مقدس مقام ہے اور اس مقام سے صرف اس لیے رخصت ہو رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے ہیں۔ وہاں دین کی دعوت کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے ماحول سازگار نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے شہر مکہ تو مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، مجھے کتنا پیارا ہے، تو کتنا عزیز ہے، تو کتنا مقدس ہے، تو کتنا مطہر ہے، تو کتنا پاکیزہ ہے۔ اگر تیرے سپوت مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ دین ہم تک آئے، دین دنیا میں عام ہو، دین لوگوں تک پہنچے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے بے شمار تکلیفیں سہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے راہ خدا میں جتنا تکلیف پہنچایا گیا، اگر میری تکلیف کو ایک طرف رکھا جائے اور دوسرے تمام انبیاء کی تکالیف کو ایک طرف رکھا جائے تو میری تکلیفیں بڑھ جائیں گی۔ اتنا زیادہ مجھ کو ستایا گیا، مجھے تکلیف دی گئی، وطن سے بے وطن کر دیا گیا، وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن بھائی اور بزرگوں، آج ہم ان چیزوں سے بہت کوسوں دور ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا پاس و لحاظ رکھیں، ہم دین پر چلنے کی کوشش کریں اور دین کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو لگائیں، وقت نکالیں اور اللہ کی راہوں میں نکلنے کی اور اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم کو اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو دین کی دعوت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے قبول فرمائے۔ وما